علماء نے لکھا ہے کہ صبر کی 3 اقسام ہیں۔ پہلا ہے طاعت الہی پہ صبر۔ جب انسان نیک اعمال کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، تو اس کو اپنے نفس کو تھام کے رکھنا پڑتا ہے۔ نیند آ رہی ہے، اس کے باوجود تہجد میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا، تو یہ مجاہدہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کے حکم کی پابندی ہر حال میں کرنا بہت بڑا صبر ہے۔ سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ سنیں کہ ان کو گناہ کی دعوت ملتی ہے، اس گناہ کو کر لینے کے لیے ماحول بالکل موافق ہے۔ ذرا توجہ کیجئے، جوانی کی عمر، مکان خالی، کنوارے پن کی زندگی، بے وطنی کی زندگی کہ اپنے وطن میں تو ندامت شرمندگی کا احساس ہوتا ہے، باہر تو کوئی جانتا ہی نہیں، ایسے میں جو چاہو کرو، تو بے وطنی کی زندگی۔ پھر ایک عورت خود گناہ کی دعوت دے رہی ہے، اور دعوت ہی نہیں دھمکی بھی ساتھ دے رہی ہے کہ تجھے جیل میں جانا پڑے گا اگر میری بات نہ مانی، اور پھر اس کے محکوم بھی ہیں۔ کتنے معاملات ایسے ہیں کہ جو اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ بات ماننی چاہیے، مگر سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ یہ اپنے نفس کو تھام لینا، روک لینا، یہ مجاہدہ ہے، اس کو صبر کہتے ہیں۔ سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ ایک محدث گزرے، حج کے سفر پر گئے، ایک جگہ خیمہ لگایا، 2 ساتھی روٹی لینے شہر چلے گئے، اتنے میں ایک بدو خوبصورت عورت آئی اور اس نے کچھ بات کہی، یہ انہیں سمجھ نہ آئی، تو انہوں نے روٹی اٹھائی کہ بھئی میں اس کو دے دوں، مانگنے والی عورت ہے۔ تو جب روٹی اٹھائی تو اس نے کہا کہ مجھے یہ نہیں چاہیے، میں تو تمہارے پاس اس لیے آئی ہوں کہ تم بھی اکیلے ہو اور میں آئی ہوں، ہم اپنا وقت گزاریں۔ ان کے ذہن میں فوراً یہ بات گئی کہ شیطان نے اپنے نمائندہ کو میرے پاس بھیجا تاکہ مجھے اللہ سے دور کر دے۔ یہ خیال آتے ہی انہوں نے رونا شروع کر دیا، آنکھوں میں آنسو۔ ان کو روتا دیکھ کر عورت پر حیا غالب آئی تو وہ چلی گئی۔ رات کو سوئے تو سیدنا یوسف علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ رب العزت کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کتنے عظیم کہ زلیخا نے کہا تھا قالت حیت لک، اور آپ نے کہا تھا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو اللہ کا نبی تھا، اللہ کی حفاظت میں تھا، میری اس بات پر اتنا تعجب نہیں، تعجب تو اس بات پر ہے کہ تمہارے سامنے عورت گناہ کا تقاضا کرتی ہے اور تم پر اللہ کا خوف اتنا غالب آتا ہے کہ وہ شرمندہ ہو کے واپس چلی جاتی۔ دوسرا ہے ترک معصیت پر صبر۔ معصیت کو، گناہ کو چھوڑا جائے تو دل نہیں چاہتا، نفس نہیں چاہتا، صبر کرنا پڑتا ہے۔ کسی سے ناجائز تعلق تھا، توبہ کر لی، بار بار یاد آتی ہے، ماحول بھی موافق ہے، اس کے ساتھ بات چیت بھی کر سکتے ہیں، گناہ میں ملوث بھی ہو سکتے ہیں، مگر اپنے آپ کو تھام کے رکھا۔ یہ جو ترک معصیت کے اوپر صبر ہے، یہ دوسری قسم ہے۔ جگر مراد آبادی نے
حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ کے ہاتھوں پر جب توبہ کی تو بلا نوش تھے، شراب پیتے تھے، توبہ کر لی، جب توبہ کی تو بیمار ہو گئے، یکدم جو چھوڑ دیا، اطباء نے کہا کہ آہستہ آہستہ شراب کو کم کرتے اور بالآخر چھوڑ دیتے، اب آپ اس وجہ سے بیمار ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اچھا، اگر میں تھوڑی تھوڑی پینا شروع کر دوں تو کیا ہوگا کہ تمہاری عمر لمبی ہو جائے گی، پھر کیا ہوگا کہ جی موت تو آنی ہے۔ فرمانے لگے جب بعد میں بھی موت آنی ہے تو پھر میں پیوں کس لیے؟ لہذا انہوں نے اس مجاہدے کو برداشت کیا اور اللہ تعالی نے سچی توبہ پر استقامت عطا فرمائی۔ جو لوگ سگریٹ چھوڑتے ہیں تو کھانا کھانے کے بعد ان کی حالت عجیب ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اپنے نفس کو تھام لینا، یہ ترک معصیت پر صبر کہلاتا ہے۔ اور تیسرا ہے امتحان الہی پر صبر، اللہ کی طرف سے امتحان آ جائے صبر کر لے۔ جیسے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ نے، ایک صحابی ہیں، اللہ نے بیٹا دیا اور ابو طلحہ ان کے خاوند جو تھے ان کے آنے سے پہلے اس بچے کی وفات ہو گئی، انہوں نے اس پر صبر کیا، لمبا واقعہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت میں ایسی عورت کو پیدا کر دیا جیسے بنی اسرائیل کی ساورہ تھی۔ امتحان الہی کے اوپر صبر کرنا یہ تیسری قسم ہے، اطاعت الہی پر صبر، ترک معصیت پر صبر اور امتحان الہی پر صبر۔ اس لیے قرآن مجید کی تلاوت کریں تو صابرین کو اتنے انعامات اللہ نے دیے کہ انسان حیران ہوتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ صبر کی 3 اقسام ہیں۔